ایک ہے قیامت صغریٰ، موت آنا. کتنے ہیں جو گھر سے باہر آتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو ان کا لاش ہی جاتا ہے. اچھے بھلے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے. دکان میں بیٹھے بیٹھے موت آ جاتی ہے. مساجد میں بھی دیکھا آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے، تو آپ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں دکھایا جاتا کہ جناب نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا سجدے میں گیا تو اٹھا ہی نہیں. اچانک موت بھی جو ہے اچانک آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. چنگا پلا جڑا بندہ ٹوٹ جاتا بیمار پیار رہتا ہے منجی دے. تو ہمیں یہ جو قیامت ہے یا موت ہے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں یہ اچانک آئے گی، اتنی تیزی سے آئے گی کہ پہلے سے کوئی پیشن گوئی نہیں ہوگی، کوئی اشارہ بھی نہیں ملے گا. لوگ قیامت سے بے فکر دنیا کی لذتوں میں مگن ہوں گے کہ چند ہی لمحوں میں ود ان سیکنڈ یہ عظیم اور خوفناک حادثہ ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی. پیارے محترم صاحب، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت آنے کی ایک بنیادی نشانی غفلت ہے. انسان بیٹھا ہوگا آج ایک غفلت ہے نا. قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ اسے بالکل غافل ہوں گے، اپنی دنیا میں مصروف مگن، دنیاوی لذت میں مگن، نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں مصروف ہوں گے. قیامت کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیسی موت چاہتے ہیں؟ کیسا مرنا چاہتے ہیں؟ کیسی موت آئے؟ کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ بتائیں ذرا، آپ بتائیں. جی نماز ہے، نماز کی ایمان تو ہے، لیکن حالت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ناز ہو کہ ہماری موت آ جائے؟ جی عمران بھائی، اچھے نیک اعمال کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں نماز بھی پڑھ رہے ہوں، سجدے میں بھی ہوں، تو سرکار کرم ہو جائے وہاں پر. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو کام ہے میرے، اور جن کے لیے ہم ساری زندگی گزار رہے ہیں انہیں کی بارگاہ میں جو ہماری روح قبض ہو جائے. ہم جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں، دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اسی حالت میں رہنا چاہیے انسان کو. یاد رکھیں، اگر میں چاہتا ہوں ایسا، میں چاہتا ہوں کہ اچھی موت آئے، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے، نیک اعمال کرتے ہوئے موت آئے، نماز پڑھتے ہوئے موت آئے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، عبادت کرتے ہوئے موت آئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے موت آئے، مکہ مدینے میں موت آئے، تو اس کے لیے یہی کام کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اب ہمارے موت، ہم چاہتے ہیں ہماری موت کیسے؟ تو ہمیں نیک لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، نہیں تو جن کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اللہ اللہ. افسوس، آج اگر ہم غور کریں تو قیامت کی یہ نشانی کافی حد تک پوری بھی ہوتی نظر آ رہی ہے. قیامت کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی غیب کی خبریں ارشاد فرما دی، یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا. لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ کچھ جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. اور کہتے نا یار مرنا کو لگا تو ماں باپ کو ستاتے ہیں، مرنا بول کے ہے نا، تبھی تو یہ کر رہے ہیں. اور جس کو پتا میں نے مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنے کا پھل بھگتنا ہے، تو ماں باپ کو کیوں تنگ کریں؟ اور کیوں دھوکہ دیں کسی کو؟ کیوں مسلمان کو تنگ کریں؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں ہم؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم بے خبر ہیں اس سے. ہمیں پڑی نہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، نیکیاں کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں، ان کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں. ہمیں پڑی ہی نہیں. نہ ہم اپنی آل اولاد کی اس طرف لگاتے ہیں. ہاں جی کیا کروا رہے ہیں جی اپنی اولاد کو؟ بڑے بڑے بچے ہو گئے، کیا کر رہے ہیں جی؟ انجینئر کر رہا ہے یار. ہاں جی وہ سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دین بھی تو سکھائیں. قبر میں ڈاکٹری کام آنی ہے؟ نہیں آنی. معذرت کے ساتھ ون وے ٹریفک کے خلاف ہیں ہم.
ایک یہ نہ ہو کہ صرف دنیا پڑھا رہے ہیں تو دنیا ہی پڑھائی جائے، دین کی طرف ہی نہ لے کر آئیں، یا دین پڑھائیں تو دنیا کی طرف ہی نہ لے کر آئیں۔ ہم تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو جامعات المدینہ ہیں، دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں دینی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دنیاوی پڑھائی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ میرے بچے ہیں، بھتیجا ہے میرا، پڑھ رہا ہے الحمدللہ، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھ رہا ہے، درس نظامی بھی کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لے رہا ہے، دنیاوی تعلیم بھی لے رہا ہے۔ اور بھائی جب یہ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے بچوں کو کیوں صرف وہاں پہ لگایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سافٹ ویئر انجینئر بنائیں، نہیں بنا کرتے بنائیں، ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیں۔ یہ نہ کریں کہ صرف دنیا، نہیں جناب کوئی نو اسی جناب اے مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ مولوی بن گیا تو کہتے ہیں مولوی کھاندہ بڑھا ہے۔ عجیب منطق ہے یار، ایک طرف کہتے ہیں، ایک طرف کیا کہتے ہیں؟ مولوی بن گیا تھے اور کھائے گا کتوں؟ بھوکا مر جائے گا۔ اس کی جو فکچر ہے، جو اس کی جو آگے کی زندگی جو ڈارکنیس ہو جائے گی اور برائٹ ہوتی ہے۔ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرے وہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے چھوڑ دے گا؟ تیرا گمان ہے، تیرا گمان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہو جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پڑھیں تو صحیح قرآن۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا، پڑھیں تو صحیح قرآن۔ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہے کس کے لیے؟ یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کو اولیاء کاملین کہتے ہیں، اپنی اولاد کو سب کچھ سکھائیں، دنیا سکھائیں، دین بھی سکھائیں۔ اپنی بچیوں کو صرف